مجھے بھی ان سے نسبت ہے، غلام نورانی ہوں میں، خدا کی خاص رحمت ہے، غلام نورانی ہوں میں، مجھے بھی ان سے نسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہمہ جہت بہت ساری افضل و اعلیٰ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنا کچھ اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمایا ہے کہ جتنی اس کی لینے کی اوقات نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین جس کو بھی دیتا ہے بندے کی اوقات سے نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیشہ انسان کو اللہ سے جب بھی مانگنا چاہیے تو اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے۔ عدل انصاف اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عدل پر آتا ہے تو بڑے بڑے نیکوکار بھی پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑوں کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے جب وہ اپنے انصاف پر اپنے عدل پر آتا ہے، اور جب وہ اپنے کرم پر آتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہگار ظالموں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا فضل ہے۔ یہی حدیث پاک میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگا کرو، اللہ رب العالمین کے عدل سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین کی جو ہے پکڑ سے پناہ مانگو اور اس کا فضل تلاش کیا کرو، راتوں کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، رزق حلال میں، گھر میں، ہر جگہ اس کا فضل تلاش کیا کرو۔ یہی بات خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ جس بندے کو چاہتا ہے وہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، اپنے لیے خاص فرما لیتا ہے، جس کو بھی چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، فضل عظیم والا ہے، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بندے کو خاص فرما لیتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی نشانی خود بیان کر رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں خاص کر لیتا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، لوگوں اس بات کو بھی ذہن و گمان میں رکھ لو کہ تمہارا رب بڑے فضل و کرم والا ہے، اس کا فضل بڑا وسیع ہے، وہ بڑے جو ہے فضل والا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، حدیث مبارکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، 25 سال، بعض روایت کے اندر جو ہے 15 سال، 20 سال کی اس کی روایت موجود ہے کہ اس نے جنگلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، آبادی چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، جنگل کے اندر، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے، اکیلا رب کی عبادت کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو بندہ جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کرے، اس کی عبادت کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ریاکاری بھی نہیں ہے۔ ریاکاری تو وہاں ہو جہاں آپ جو لوگ بیٹھے کہ میں آگے نماز پڑھوں اور اتنی بناوٹ سے نماز پڑھوں تو لوگ مجھے دیکھیں واقعی نماز پڑھنے کا طریقہ اسی کو آتا ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ اب مسجد پوری بند ہو، چاروں گیٹوں پہ تالے لگے ہوئے ہوں، میں اندر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اصل عبادت وہ ہے جب میں تنہائی میں کر رہا ہوں، کسی کے سامنے دکھاوے سے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ آئے ہو، جس طرح جمعے کا دن ہے، لوگ سب آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو میں بھی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو نماز کا جب پڑھوں گا تو میرے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ کر کہے گا کہ واقعی نمازی، یہ ہے ریا۔ اور اگر اس نیت سے پڑھے کہ جی میرا رب سجدے کے لائق ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ ریا نہیں ہے۔ کسی کو سکھانے کے لیے بندہ پڑھے اس نیت سے کہ میں نماز اچھی طرح پڑھوں، اس کو نہیں آتی تو یہ مجھے دیکھ کر صحیح کر لے گا، تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ اور اگر یہ سوچو کہ جی یہ بھی مجھے کہے کہ ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، سارے فرائض، واجبات، مستحبات، نماز کی سنتیں، ترک مفسدات، نماز کے واجبات سارے اس کو آتے ہیں، یہ اگر سوچ کے نماز پڑھی جائے کسی کے سامنے تو یہ ریاکاری ہے۔
اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے نیک کام میں، محفلوں کے اندر یا پھر جو ہے نمازوں کے اندر، عبادت کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر، جہاں بھی ریاکاری کرتا ہے، اس کی مثال کیا دی اللہ کے رسول نے؟ فرمایا ریاکار کی مثال یہ ہے کہ مٹی اڑی، توجہ ہے نا، مٹی اڑی بہت ساری، اڑ کے پتھروں پہ بیٹھ گئی، بارش برسی، سارے پتھر صاف ہو گئے۔ فرمایا ریاکار کی یہ مثال ہے کہ وہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں، سارے اس کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ مٹی و پتھر پر مٹی بہت ساری لگی ہے، ہٹنے سے نہیں ہٹتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش برسے گی سارے پتھر دھل کے صاف ہو جائیں گے، چمک جائیں گے، اور پانی ساری مٹی کو لے کے چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ریاکار کی مثال ایسی ہے، عمل میں تو اس کے جو ہے نام اعمال میں نیکیاں بہت ہوتی ہے، لیکن جب دل میں اس کے ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کو ضائع فرما دیتا ہے، پھر اس کے پلے میں کچھ نہیں رہتا، پھر تیری عبادت، تیری نیکیاں ساری جو ٹھکانے لگا دی گئی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی عبادت کی جائے، نظر اپنے رب کی طرف ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک شخص، اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے آخری کے اندر جو جنتی جائے گا نا، جہنم سے نکل کر، جل کر، پھٹ کر، مر کر، جس کو سب سے آخری میں جہنم سے نکالا جائے گا، پوری مخلوق کے سب سے آخری لاسٹ آدمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر اس پر نئی کھال چڑھائی جائے گی، نیا گوشت چڑھایا جائے گا۔ سورہ یاسین کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، پڑھ لینا۔ پھر اس کو جو ہے پھول، اس کو نئی کھال چڑھا کر، نئے لباس کھال کا پہنا کر، نیا گوشت چڑھا کر، نئی ہڈیاں، نیا ڈھانچہ بنا کر اس کو پھر بالکل دودھ کی طرح سفید کر کے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ یاسین قرآن کریم کے اندر۔ اب جب وہ سب سے آخری بندہ بچا اور کوئی نہیں ہے، بس وہ آخری ہے، اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے آخری جنت میں جنتی جائے گا، اس کی جگہ کتنی ہے جنت کے اندر؟ کیا بچا اس کے لیے؟ یہ مسجد ہے، ابھی جگہ باہر ہے، موجود ہے، لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، وقت جب قریب ہوگا پوری مسجد بھر جائے گی۔ جو آخری میں آئے گا وہ میرے مصلی پر آئے گا، کہاں بیٹھے گا؟ باہر بیٹھے یا چھت پہ جائے، یا جہاں بھی جگہ ملے گھس جائے، جگہ پر ہو گئی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہی تو اللہ کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے۔ کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا، بالکل لاسٹ آخری والا، اس کی جگہ کتنی؟ صحابہ نے کہا کہ جنت میں اس کو کتنی جگہ ملے گی جبکہ سارے پہلے چلے گئے، بھر گئی ہوگی۔ فرمایا سب سے آخری جنتی کی جنت میں جگہ اتنی ہے جتنی تمہاری پوری دنیا ہے، پوری دنیا جتنی ہے نا، اتنی سب سے آخری والے کی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا جو سب سے آخری میں جائے اس کو جنت میں پوری دنیا کے برابر جگہ ملے، تو پھر میرے مولا علی کی جگہ کدھر ہے؟ میرے حضرت عثمان جس کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ہیں، اس کی جنت کدھر ہے؟ حضرت عمر جس کو مصطفیٰ نے دعاؤں میں مانگا، اس کی جنت کدھر ہے؟ اور وہ ابو بکر جو سارے صحابہ کا استاد بھی ہے، سارے صحابہ کا امام بھی ہے، جب چھوٹوں کی جنت گنتی میں نہیں آ سکتی تو ابو بکر تو پھر عقلوں سے باہر ہے۔ صدیق اکبر کی پھر جنت، آئے ہائے ہے، وہ حدیث پاک انشاءاللہ رات کے خطاب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر کی جنت کتنی ہے، کس فرشتے نے ابو بکر صدیق کی جنت کے بارے میں جب رب سے معلوم کیا، اللہ نے اس کو کیا جواب دیا، رات کے جلسے میں عرض کریں گے۔ اشارہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ جو جنتی سب سے آخری جنت میں جائے گا، اس کی جگہ کتنی ہے؟ یہ پوری دنیا ہے، اتنی جگہ اس کی جنت میں، جو بالکل آخری بندہ ہے۔ اور جنت میں میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے بعد میرا ابو بکر جائے گا۔ ابھی تو جنت خالی ہے پوری، سرکار قدم رکھیں گے، پیچھے ابو بکر آئیں گے، تو جو سرکار کی جگہ وہ سرکار جائیں۔ پیچھے 100 منزلیں ہیں جنت کی، کتنی؟ 100 منزلیں، 100 چھتیں، 100 فلور ہیں، اور ایک اور دوسری چھت کے درمیان زمین و آسمان تک کا فاصلہ ہے، 100 درجے جنت کے۔ تو میں نے کہا ابو بکر مصطفیٰ کو جہاں جانا وہ تو وہاں چلے جائیں گے، ساری جنت تیری ہے، جہاں چاہے آرام کر لے۔ 100 کے 100 درجے اللہ نے تجھے عطا فرمائے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوست بزرگوں کو عرض یہ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ فرماتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو لایا جائے گا، ایک بندہ سب سے آخری میں آئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کا حساب کرو۔
حساب سے پہلے اللہ فرمائے گا اس کو لے جاؤ جنت میں ڈال دو، جنت میں لے جاؤ، اپنا فضل اس کی مرضی، وہ جس کو چاہتا کرے۔ اب وہ بندہ جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ کہے گا یا اللہ جنت تو مجھے دینی تھی آج، کیوں بھائی کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ یہ ہے کہ میں نے 25 سال جنگلوں میں عبادت کی ہے، کسی نے مجھے نہیں دے گا، پیور خالص عبادت تیری کی ہے 25 سال جنگلوں کے اندر، اور 25 سال کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ یا اللہ مجھے میرے اپنے انصاف سے، اپنے عدل سے مجھے میری محنت کا اجر دیا جائے، اپنے کرم سے مجھے دیا جائے۔ اچھا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو جا کر، کوئی دوسری بات ہی نہیں، فرمایا گھیسو اس کو لے کے جاؤ۔ اب وہ کہے گا یا اللہ تیری مرضی جہاں بھی جا، لیکن مجھے بتا تو صحیح، ابھی تو جنت دے رہا بھی جاننا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ 2 آنکھ اس کو میں نے دیے نا، اس میں سے ایک آنکھ اس کی نکالو، ترازو میں رکھو، اور اس سے پوچھو 25 سال کی جو تو نے عبادت کی ہے 2 میں سے ایک آنکھ کا بھی حق ادا کیا ہے تو نے کبھی میرا؟ یہ 2 تجھے دی، اس میں سے ایک کا بھی زندگی بھر، چل 25 سال تو نے عبادت کی، زندگی تجھے 100 سال کی میں نے دی، 80 سال کی عمر تجھے دی ہے، 80 سال کی عمر میں تو نے ایک کا بھی حق ادا کیا ہے؟ وہ کہے گا مولا یہ تو میں نہیں کر سکا، میں تجھے جنت جو دے رہا تھا وہ تجھے تیری عبادت کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا، میں جنت کو تجھے اپنے فضل سے عطا فرما رہا تھا، میں تجھے اپنے فضل سے دے رہا تھا، لیکن تو نے کہا انصاف کر، تو رب کا انصاف تو ایسے ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن والے، آپ فرماتے عدل کرے تے تھر تھر کاپن اوشیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاوے میور کے منہ کالے۔ آپ فرماتے جب وہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی پھنس جائیں گے، اور جب وہ انصاف نہیں کرے گا، فضل فرمائے گا، تو کالی صورت والوں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہی بات فرمائے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور لوگوں اللہ رب العالمین کا فضل مانگا کرو، اس کے عدل سے پناہ مانگو، اس کے انصاف سے بچا کرو، اللہ رب العالمین کا عدل۔ اب آئیے میرے دوستو بزرگوں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہے، کون ہے؟ اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہے، لیکن اتنی بڑی ولیہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود اپنے دور میں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عورت ذات ہے، عورت ذات، عورت کبھی مرد سے آگے نہیں نکل سکتی، لیکن رابعہ بصریہ کیا اللہ والی تھی، کیا اللہ رب العالمین کی نیک بندی تھی، بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب آپ توجہ کرنا، بڑی میں خاص بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، اور بات ایسی انشاءاللہ آپ کو لطف دے گی، توجہ فرما میری طرف، عرض یہ کر رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ شادی شدہ تھی، جس شوہر سے نکاح ہوا تھا وہ بھی بڑا نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ اب رابعہ بصریہ کی معمول یہ تھا کہ روزانہ ڈیلی رات کو غسل فرماتی، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے میک اپ ویک اپ کر کے اپنے شوہر کے کمرے میں جاتی، اور جا کر کہتی میرے شوہر محترم، میرے سر کے تاج، میرے لیے کچھ حکم ہے تو میں حاضر ہوں، نہیں تو پھر مجھے اجازت دے میں مصلی پہ اپنے رب کو راضی کر لوں۔ روزانہ ڈیلی رابعہ بصری کا یہ معمول، کہ میرے بن ٹھور کے شوہر کے پاس جاتی، کہ میرے لیے کچھ حکم ہے تو حکم فرمائے میرے سر کے تاج، میرے شوہر محترم، نہیں تو پھر مجھے اجازت دے میں اپنی عبادت کروں۔ شوہر فرماتے کوئی حکم ہوتا تو کرتے، نہیں، فرمایا جاؤ عبادت کرو۔ اب ذرا توجہ کرنا، صوفی بندہ کوئی بیٹھا ہے نا جس کے دل میں پیر کی لگن ہے، جس کا مرشد تگڑا ہے، جس کو پیر نے نظر کی ہے، وہ خدا کی قسم میرے جملے سے تڑپے گا، آواز آنی چاہیے، مجھے پتہ چلے، اور میں نہیں بولوں گا، خدا کی قسم جملہ ہی ایسا، تیری اندر کی بیٹری چارج ہوگی تو خود ہی بولے گا۔ ہاں، جملہ ایسا، خدا کی قسم بڑے مزے والا جملہ ہے۔ فسودہ اللہ کے ولی، اللہ کے والوں کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ رابعہ بصری کہتی ہے میرے شوہر کوئی حکم ہے تو بتاؤ، نہیں تو مجھے اجازت دے میں اپنے رب کو راضی کروں۔ فرمایا جاؤ رابعہ، کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ عبادت کرو۔ مصلی پہ آئی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی مولا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو نے جسم تو ایک دیا ہے، اس کے مالک تو نے 2 کیوں بنا دیے ہیں؟ ہائے ہائے، مالک تو نے اس کے 2 کیوں بنا دیے؟ تو نے جسم مجھے ایک دیا، تو بھی جسم کا مالک ہے، میرا شوہر بھی اس کا مالک ہے۔ اب بتا، اپنے شوہر کو راضی کروں تو تو رہتا ہے، اور تجھے راضی کروں تو شوہر رہتا ہے۔ تو نے وجود ایک دیا، تو نے مالک 2 کیوں بنا دیے ہیں؟ زور زور سے رو رہی ہے۔ شوہر جب اٹھ کے آتا ہے کہنے لگا میں دیکھوں میری بیوی کیوں رو رہی ہے۔ شوہر نے جب آ کے دیکھا کہنے لگا اس کے اوپر تو کسی اور کا راج ہے،
اس کے جسم پہ تو کسی اور کا راج ہے۔ فرمایا رابعہ جاؤ، میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دیا ہے، تو اپنے رب کو راضی کرتی رہے، جا میں نے تجھے نکاح سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب شوہر نے طلاق دی، عبادت کرتی رہی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لا، بہت بڑے ولی خواجہ حسن بصری، کہا رابعہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی تو نکاح مجھ سے کر لے، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا حسن بصری میں تجھ سے نکاح تو کر لوں گی، لیکن میرے 3 سوالوں کے جواب دے، میں حاضر ہوں۔ فرمایا بولو۔ فرمایا رابعہ بصریہ نے کہا حسن بصری پہلے یہ بتا، جب میں دنیا سے جاؤں گی میرا ایمان سلامت ہوگا نہیں ہوگا؟ حضرت حسن بصری نے کہا یہ مجھے کیا پتہ، تو اللہ کا مسئلہ ہے، کون کفر پہ مرے گا کون ایمان پہ مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا دوسرے سوال کا جواب دو، میں جب محشر کے میدان میں آؤں گی، حساب و کتاب ہوگا، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا الٹے میں آئے گا؟ کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا حسن بصری یہ بتا، جب میں کل صراط سے گزروں گی تو میں کٹ کے نیچے گر جاؤں گی یا جنت میں چلی جاؤں گی؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ رابعہ بصریہ جلال میں آ گئی۔ فرمایا حسن بصری اپنا کام کر، جس کی زندگی کے اندر جنت میں پہنچنے تک اتنی مشکلیں سامنے ہو، اس کو کیا پڑی ہے شادی کرنے کی؟ فرمایا حسن بصری میں تجھے نہیں راضی کرنا چاہتی، میں تو رب کو راضی کر رہی ہوں، جا کے اپنا کام کر، مجھے نہیں کرنی تیرے سے شادی وادی، مجھے نہیں کرنی، میں اپنے رب کو راضی کروں گی۔ اگر تجھ سے شادی کر لی تو پہلے شوہر کی طرح تیرا حق بھی رہے گا، اس کا بھی رہے گا، میں نہیں کرنا چاہتی۔ جس کی زندگی کے اندر اتنے بڑے بڑے مراحل ہو، اس کو پڑی ہے شادی کرنے کی؟ فرمایا مجھے نہیں کرنی۔ حضرت رابعہ بصریہ وہ عورت ہے روزانہ ڈیلی 500 رکعت نفل پڑھ کے سوتی تھی۔ کتنی؟ ہم تو عشاء کی تو نفل چھوڑ کے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، موت آتی ہے پڑھتے ہوئے کہ جی غیر موقع ہے تو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بیٹا نماز کو ہلکا جان کے چھوڑنا بھی کفر ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ ظہر کی جو ہے 12 رکعت ہے 10 پڑھ کے بھاگ جاؤ تو نفل چھوڑ دو، مغرب کی 7 ہے 5 پڑھ لو تو نفل چھوڑ دو، عشاء کی 17 ہے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ جاؤ، نفل ہے چھوڑ دو۔ اور بابا نفل تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے جس کو کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، جس کو پتا کہ مجھے جانا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس کے لیے شرع نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہے مسجد میں اور 4 فرض پڑھے 2 سنت 3 وتر پڑھ کے باہر تھلوں پہ گھنٹوں بیٹھا رہے گا، نفل تو غیر موقع ہے۔ تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بندے کی فرض میں کمی ہوگی نا نمازوں میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نفلیں چیک کرو، نفل اٹھا کے فرض میں ڈال دو تاکہ فرض پورا ہو جائے۔ اور تیری نفل ہوگی تو وہ پورا ہوگا نا بیٹا۔ وہ 2 رکعت پڑھنے میں پتہ نہیں لوگوں کی کیا پیشانی پہ بل کیوں چڑھتے ہیں کہ غیر موقع ہے۔ میں نے کہا کبھی بھی نماز کو ہلکا نہیں جاننا، ہلکا جان کے چھوڑ دے بندہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کو ہلکا جاننا کفر ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ حلوے مانڈے کا چکر نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں غافل ہیں، کیوں نہیں سمجھتے۔ باہر وہ گھنٹوں بیٹھا رہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے اس کو، تھلوں پہ دنیا بھر کی بات ہے، وہ فلاں ایسا صبح فجر تک بک بک کرتا رہے گا۔ جب اس کو ٹائم ہے مسجد کے اندر بیٹھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب خود اٹھے گا ممبر پہ اس کو پکڑ کے بٹھائے گا، تو سنا مجھے بیان، ایسے اسپیڈ میں بھاگو، پتہ ہی نہیں ہے چپل بھی باہر جا کے پہنتے، تھلے پہ کوئی چپل بھی نہ چھین لے مولوی صاحب، اور بولا تو صحیح نہ اچھی بات۔ اور میرے دوست و بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے گھر سے محبت یہ بندے کے ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا کرو، اللہ کے گھر میں میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جو سانس لیتا ہے نا، ایک ایک سانس پر اس کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک ایک سانس پر اجر ملتا ہے۔ بھاگا نہیں کرو، بیٹھا کرو، باہر بیٹھنے سے اجر نہیں ملے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، یہاں بیٹھا رہے گا، عبادت بھی نہیں کر، خاموشی سے بس بیٹھا رہے، تجھے پتہ نہیں تو کس کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ ساری دنیا چھوڑ کر میری چوکھٹ پہ بیٹھا ہے۔ اور جب کوئی کسی کی چوکھٹ پہ ضد کر کے بیٹھ جائے تو مالک بھی کہتا ہے چل ٹھیک ہے کتنا ہی ڈھیٹ ہے اس کو دے تو نکال دو، چوکھٹ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، آ تو صحیح اس کی چوکھٹ پر، کیوں اللہ کی چوکھٹیں چھوڑ کے بیٹھے ہو؟ میرے دوست و بزرگوں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں جب چور آیا نا تو اللہ کے ولیوں کے گھر میں کیا ہونا ہے؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے بیچاروں کے، وہ دنیا تو نہیں ہوتی، کوئی آج کے پیر صاحب تو نہیں تھے کہ لینڈ کروزر رکھے ہوئے اور پراڈو رکھی ہوئی اور کھوتے گدھے گھوڑے رکھے ہوئے لڑانے کے لیے شیر کتے۔ اب آج کے پیروں کا حال ہے، اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ بولتے پاپا اس کو ہٹاؤ، ہمیں اپنے یار سے لو لگانے دو، ان پہ اتنا ٹائم خرچ کریں گے، اتنا ٹائم اس پہ خرچ کریں نا تاکہ مزہ آ جائے۔ تو بھی آواز کیوں نہیں خرچ کرتا؟ بول تو صحیح نا اسی آواز۔
تو لوگوں کے کنجروں کے چکروں میں نعرے بہت لگاتا، آواز نکال کے کبھی مصطفیٰ کے نعرے بھی لگا لیا کر بیٹھ کر۔ ہاں توجہ غور سے سن میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر میں چور آ گیا، چوری کرنے لگا 2 کپڑے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا چل کھالی جانے سے بہتر ہے کپڑوں کو اٹھا لو۔ کپڑے کو ہاتھ لگایا تو اندھا ہو گیا، کپڑے کو رکھا روشنی آ گئی، پھر ہاتھ لگایا پھر اندھا، دروازہ غائب، پھر رکھا تو پھر روشنی کا عجیب مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، خامخواہ اندھا ہو گیا، اماں اٹھ جائے گی، مسئلہ ہو۔ کپڑے رکھے جانے لگا۔ اب توجہ کرنا، جو رب کا ہو جائے نا رب کا فضل مانگے، اللہ کیسے نوازتا ہے۔ کپڑے رکھے جانے لگا، جیسے ہی باہر دروازے پہ پہنچا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، او غافل تو کیا سمجھ لیا ہے ایک یار سو گئے تو کیا دوسرا بھی سو گیا ہے؟ ہائے ہائے، فرمایا تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ایک یار سو رہا ہے تو کیا دوسرا بھی سو گیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، رابعہ جب سے اپنے رب کی ہوئی ہے اللہ نے اس سے تعلق ایسا جوڑ لیا ہے کہ رابعہ سوتی رہتی ہے، حفاظت خود اللہ فرماتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا یہ سوتی ہے، خدا کے بندو، فرمایا کہ ایک سو رہا ہے تو دوسرا نہیں سو سکتا ہے۔ رابعہ سوتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ چور جانے لگا، رابعہ بصری نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جی میں چور ہوں۔ فرمایا اللہ کے ولیوں سے چور بھی خالی نہیں جاتے ہیں، آ میرے پاس ادھر آ۔ کہا اماں جی تیرے گھر میں ہے کیا جو ملے گا؟ فرمایا بیٹا نہیں آ تو صحیح، آیا جلدی جلدی۔ رابعہ بصری نے کہا بیٹے تجھے ایک دروازہ ایسا بتاؤں کہ بندہ جہاں چوری بھی کرے تو خالی نہیں جاتا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا پہلے غسل کر، 2 رکعت نفل پڑھ، چوری کرے گا تجھے ملے گا۔ اس نے نفل پڑھی، رابعہ بصری کے گھر میں سجدے میں گیا، رابعہ بصری مصلی سے کھڑی ہو گئی، کہا میرے مولا یہاں تک لانا تو میرا کام تھا۔ مصلی پر وضو کرا کے سجدہ کروایا چور کو، کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے ولی بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا رابعہ جب تو اپنے گھر کے پانی سے غسل کروا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اس کے دل کو صاف فرما رہا تھا۔ فرمایا یہ تیرے گھر میں آیا ہے چور ہے، لیکن رابعہ مجھ رب کو اپنی عزت کی قسم تیرے گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ولیوں کا کتب بنا دوں گا۔ میرے دوست و بزرگوں، ہماری مائیں بہنوں کے گھروں میں پہلے چور بھی آتے تھے تو ولی بن کے جاتے تھے، آج ماؤں بہنوں کی گود میں بچے آتے ہیں تو امریکہ کے سنگر بن جاتے ہیں، ہندوستان کے وہ گلوکار بنتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور کو اللہ نے اولاد دی، انسان کو بھی دی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ انسان اور جانور کی اولاد میں صرف تربیت کا فرق ہے۔ جانور تربیت نہیں کر سکتا، انسان کرتا ہے، ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو جانور انسان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، جب بھی دعا کرو یا اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اپنے عدل سے اپنے انصاف سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ کے عدل نہیں مانگو، اللہ کا فضل مانگو۔ عدل مانگو گے تو پھنس جاؤ گے، فضل مانگو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔